لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں آگے بھائی، وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی. ابے خاتون نے لکھا، لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نا بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے، بیویاں او بھائی او ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پروگرام تو بڑھ جائے گا. تو لوگ مانتے نہیں تھے. آج میں آپ کے سامنے ہوں تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں، تو نیچے لبرل انٹیاں نا بہت، انٹے بھی اور انٹیاں بھی. برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں، حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا، یہ بتا دوں میں آپ کو. جو زنا کرنے والا ہے نا، تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں، اپنی لگ نہیں رہی. ڈپریشن دوسروں کی 2 منٹ کا کام ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے، آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں آگے بھائی، وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی آگے. ابے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی، وہاں بھی کھا پی رہی تھی، ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ، تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا، بھوکے مر رہے تھے، ایک اور آ گئی. اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا، بارشیں ہو رہی ہیں، اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو، تو یار ادھر سے ادھر آ گئی، اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا، جن کے پاس دین نہیں ہے، خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے، آخرت تو بعد میں. ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے. ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی، تمہیں پسند تھی، تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول، جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ، فون پہ گپ شے نہیں مارو. اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو. قبول ہو جائے، وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، مر رہے ہو بھوک سے، تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے، 5ویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. کیا خیال ہے؟ وہاں بھی کھا رہی ہے، ادھر بھی کھا لے گی. ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہا تھا نا کچھ، تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی، اس طرح نا لوگوں کا حصہ. اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے، ہر مخلوق کے ہوتے ہیں. تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، انڈے بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا، لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے، اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں. اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا، بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو، بھائی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی، انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی، فطرت سے آگے مت نکلو. تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے، پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں ایک کھلونا مل رہا ہے آپ کو. گورے کتے پالتے ہیں، بندر پالتے ہیں، ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں؟ جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں، تمہاری تو اولاد ہے بھائی، بندروں سے اچھی ہے، کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد. یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ بھائی تیری ٹینشن نہیں ہے، یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ، پھر بھی ہم خوش ہیں. 4 بیویاں ہو گئی، 16 ہو گئے. آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا ہوا تھا، یہ تو خوش ہیں، آگے گھر کے حالات کیا ہیں وہ تو بتا نہیں رہے. یہ ابے خاتون نے لکھا، لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نا بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے، بیویاں او بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پروگرام تو بڑھ جائے گا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے، بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے، بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ، لائف کو انجوائے کرو، خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار. وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ کا ٹائم، ان کے عشق معاشقے چلتے رہتے ہیں، پھر وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، نیچرل ہے، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے، ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون، میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا، جو لوگ جانتے ہیں، تو آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے، بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں وہ سوکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں، وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت، تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے،
کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا, سر چکرا سکتا ہے, لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے, تو ابے نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا, صحیح ہے نا, پھر تو پورا ہی گھومے گا تو. جم جاتے ہو اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں, تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ. جاگنگ کرتے ہو اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, سانس پھولتا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے, لیکن فائدے رزلٹ کیا ہے, وہ بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے. تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں, لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے دیتی ہیں اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں, ورنہ نیچرل لائف نہیں ملتی آپ کو. وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے, کتے وتے پال کے, بندر پال کے, نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے ہوئے ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشنیں, اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, پڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا. وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھڈا ہو, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یہ. تو لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے. جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں, تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو بولو صبر کر, ہم بھی پاپے کھائیں گے آج, تم بھی کیا کھاؤ گے, پاپے کھاؤ گے, بس ایسے ہی رہو. تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے, تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, برائیوں سے بچتا ہے. وہ برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں, حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. جو زنا کرنے والا ہے نا, کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے, نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے. یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے, گند میں نکلیں گے جا کے. تو گند میں وقتی سکون ہے, حقیقت میں سکون نہیں ہے. سب سے پہلی بات, زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بار بار کہتا ہوں, اس کو بیوی سے محبت ہی نہیں رہتی. روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا. پاک دامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے, اور کیا چاہیے یار تمہیں, صحیح ہے نا. آپ کو اپنے ابا اچھے لگ رہے ہیں, پڑوسی کے ابا اچھے نہیں لگ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لگ پڑوسی کے ابا رہے, اپنے والے اچھے نہیں لگ رہے, ڈپریشن میں جاؤ گے. آپ کو اپنی اماں اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کی اماں اچھی لگ رہی ہے, ٹینشن میں جاؤ گے, ماحول خراب ہوگا. اور اپنی اچھی لگ رہی ہے, دوسرے کی اچھی, دوسرے کی نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی اولاد اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کے بچے اچھے لگ رہے ہیں, ٹینشن میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اور اپنی اگر اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھائی اپنی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے تو اور بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں, اپنی لگ نہیں رہی, ڈپریشن. دوسروں کی تو دیکھ ہی نہیں رہے گا, اچھی لگنے نہ لگنے کا آپشن ہی ختم کر دیا, اپنی ہی کو دیکھ رہے ہو, وہی اچھی لگے گی, چونکہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. تو ٹینشن بڑھے گی یا ختم ہوگی, ختم ہوگی اس سے. تو اس لیے اللہ میاں نے جو بولا ہے نا, جلدی شادی کرو, زیادہ بیویاں کرو, زیادہ بچے پیدا کرو, اللہ کی بات مان لو. اللہ تیری عقل ہم سے زیادہ ہے, ہم بے وقوف ہیں, ہم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں بولو نہیں آئیں گے. اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھاپا بھی ہے, اس میں یہ اولاد سہارا بنے گی تمہارے لیے. میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا جن کے 2 بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا, لیکن پرانا ہے, اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی.
ڈیفینس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے, بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا, دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا, تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا مزید بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. او بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں, سچے ہی سناتا ہوں, سچے کا لفظ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا ہے وہ سارے جھوٹے تھے. تو اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہویں ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا 1000 گز کے بنگلوں میں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ابے اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. میرا گھر بڑا نہیں, آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے 150 گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا ہے. لیکن میں جاتا ہوں, بچے فوراً ابو کرتے ہیں, باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں, کیا لے کر آئے ہمارے لیے؟ آپ باہر سے آ رہے ہو, ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں بھائی؟ بقرعید پہ اونٹ خریدنا ہے, وہ دوسرا آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے. ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے, بچوں کی خاطر ہمیں بکرا منڈی جانا پڑتا ہے. تو ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے, ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے 150-200 گز, 200 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, 100 گز بھی بمشکل 100 گز ہے میرا گھر. ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں, آپ کہوں گے چاروں کو 100 گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. ایک فیملی, اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں, 5 بچے مجھے یاد نہیں ہے, 16 میں پورا پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیا, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو, گھر آؤ ابو آ گئے, اور ایسے پھول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, ایک ہی 2 ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح, برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دقیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. 2 ہوں تمیز کے ہوں. وہ تمیز کے ہی تھے, وہ ڈیفینس میں جو ہوئے نا 3, وہ تمیز کے تھے. تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سالے ہوں گے تو 16, خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے, اس میں بچے ہیں. اللہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بس سے, اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے, 5 روپے بھی نہیں مل رہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں,
تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو, اپنے بڑھاپے کو بے رونق. بڑھاپا کیا, جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس پہ خوشی, ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے ابو اب یہاں بیٹھو آپ. ایک ہی ہوگی, اب زیادہ شادیوں میں آتا. خیر, تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں. جیسے میں تو دیکھتا ہوں 1000 گز کے بندہ ہی نہیں ہے یار اس میں. کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار, اس سے تو ہمارے چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی میں وہ بزرگ نے جو ہے نا جب 60 سال کے ہو گئے اور دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا, تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے, یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس. وہ چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں, میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ, یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں. اصل کیا ہے ترقی, اکنامکلی انسان کو کیا ہونا. آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم اب آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے, ابا نہیں جانا چاہتے. جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں, تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے. ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے, یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنا ہے چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت. اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے. اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے, بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں. بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں. اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے, اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلاخر ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاء اللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی. تو چاند پہ پھر غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھائی یہ بنگلہ تھا ابا کا فلاں. چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, بھائی نسل مت روکو, اللہ پہ توکل کرو, کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا, میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے. جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا, میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل, جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو ہم کیوں, اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. جب نہیں اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن. ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا طارق صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا, اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے,
اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے, پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں. اللہ پہ سوچ کے, توکل کر کے, صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, شادیاں بھی دبا کے کرو, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو, خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو. یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے, یہ وہ نہیں ہوتے جو 10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں, تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا. تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو, ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو, اس نظر رکھو. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے, تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا, جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو. مفتی صاحب وہ کوئی لوگ کون لوگ قیامت کا زلزلہ میں قیامت کی لمبا سا جواب ہے, پھر بتاؤں گا. مفتی صاحب اس سوال کا جواب برائے مہربانی پورا دیں تاکہ آخرت کی تیاری کر سکوں. اللہ قیامت میں اہل ایمان سے کیا سوالات کریں گے؟ بھائی ہر سوال ہوگا. نمازوں کا سوال, کسی نے قتل کیا اس کے بارے میں سوال, چوری کے بارے میں, یہ تو آپ نے پوری زندگی پوچھ لی. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا سوال, اور جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے ان کا سوال ہوگا. اگر سود پر قرضہ لیا جائے اور اس میں کچھ رقم یہ کیا لکھا بھائی, صدقہ کر دی جائے. نہیں بھائی, سود پہ جو قرضہ لیا ہے نا آپ نے, وہ رقم حرام نہیں ہوتی. حرام وہ رقم ہوتی ہے جو آپ سود بینک کو دیں گے. تو اگر سود پہ قرضہ لیا تو پوری حلال رقم ہے. گناہ ہوگا کہ سود پہ قرضہ لیا کیوں, یہ عمل گناہ ہوگا. تو اس کی اختلافی ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ یہ حرکت نہ کرے. باقی وہ رقم حرام نہیں ہوتی, اس سے جو کاروبار ہوگا وہ جائز ہوگا. لیکن توبہ کرے کہ میں نے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سودی قرضہ لیتا ہے اس پہ بھی لعنت. تو حرام وہ رقم ہوگی جو آپ اضافی بینک کو دیں گے. بینک کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہ کرے, بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے. لیکن بینک اتنا نیک ہوتا تو بینک کیوں ہوتا. مفتی صاحب وراثت کے متعلق بیان فرمائیں. ہمارے ماموں نے امی کو ان کا حصہ نہیں دیا, 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. ہم 25 سال سے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے حصے کا ذکر کیا. ماموں کو بتائیں جو کھا رہے ہیں نا, آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. قرآن نے بہت تاکید سے خاص طور پہ عورت کے وراثت کا حصے کا تذکرہ کیا ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال تم کھا جاؤ. تو اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے. تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ اگر بہن کو وراثت نہیں دے رہے تو یوں سمجھو کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. مفتی صاحب میرا نام وسیم ہے اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا ہوں. آپ سے ملاقات کی خواہش مند آج نہیں ہو سکتی, میری طبیعت خراب ہے. مفتی صاحب ایزی پیسہ میں ایزی کیش لون میں 10,000 روپے کا لون ملتا ہے جو کہ دکان سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, لیکن 2 مہینے میں لون واپس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے چارجز لگتے ہیں 500 روپے. کیا بھائی جان لون ملتا نہیں ہے کبھی بھی. ایزی پیسہ والا 5 روپے بھی لون نہیں دے گا آپ کو. لون کا نام اس کا لون کا ہے, وہ لون نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے ایک پیکج لے لیا کہ ہمیں 100 کالز کے یونٹ کچھ دے دو ہمیں, جو 500 روپے میں آتے ہیں. تو وہ 500 روپے میں جتنے یونٹ بنتے ہیں نا وہ آپ کو چارجز زیادہ لگا کے 300 وہ اتنے دیتے ہیں جتنے 300 میں آتے ہیں. اس کو وہ لون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, تو وہ لون نہیں ہوتا. پیسے تھوڑی لے رہے ہو آپ ایزی پیسے والوں سے, نہیں یہ بات سمجھ میں. اس کو لون کہتے ہیں, حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا. وہ ایسے ہے کہ کیش پہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ کس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, کیش پہ کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایڈوانس میں آپ اگر کالز کے یونٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو ہم مہنگے دیں گے, اور اگر کیش میں دینا چاہتے ہو تو یونٹ ہم آپ کو سستے دیں گے. تو کتنے مہنگے دیں گے, تو ان کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ 300 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنی 500 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنے کی مل رہی ہیں جتنی 300 میں نارملی ملتے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 300 کا لون دے دیا یا 500 کا لون دے دیا. تو وہ لون نہیں ہے. ہاں آپ جو ایزی پیسہ میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں, اس پیسوں پہ آپ کو اگر کوئی الگ سے پیسہ ملتا ہے یا کالز کی سہولت ملتی ہے تو وہ سود ہے, کیونکہ وہ پورے پیسے آپ بعد میں واپس لے لیتے ہو.
تو اس قرض پہ آپ نے کیا کیا؟ ایک اضافی فائدہ حاصل کیا، وہ پھر سود میں آتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، موبائل یا کال فون کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، اپنے اختیار سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، جہاں گورنمنٹ کا لا ہو تو وہاں آپ کی مجبوری ہے۔ پھر ٹھیک ہے، جلدی سے میرا میرا 8 بچے، میرا گھر کرائیں گے، بھائی پیسے نہیں مانگا کرو۔ مفتی صاحب میں اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مالی وسائل دور کر، مالی وسائل پیدا کرے۔ ہر جگہ فتنہ اور آزمائش ہے، دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تبلیغ جماعت میں ٹائم لگاؤ، تبلیغ جماعت میں جب تک ایک قربانی نہیں دو گے نا، گھر سے نکل کے ماحول چینج نہیں کرو گے، اس وقت تک انسان کا بچہ بننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی نبی کے دل پر قرآن اتارا تو پھر حضرت جبریل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جبریل ہی وہی لے کر آئے، نبی کے دل پہ اتارا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ اتارا ہے، اللہ نے کہا جبریل کے ذریعے میں نے دل پہ اتار دیا۔ تو جبریل کے دل پہ آنا کیا، آپ کو اس میں کیا اشکال ہے؟ آپ کو آپ کہاں لانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام کو؟ ایک اشکال ہے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر فضائل اور تاریخ میں صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ساری تاریخی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، خود شیعہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ ویسے بھی قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، سورہ حجاب میں اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کرتا، اور پیچھے ازواجکا کے لفظ میں بتایا کہ جیسے بیویوں سے نبی کی بیویاں مراد ہے تو بیٹیوں سے بھی نبی کی بیٹیاں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے امت کی بیٹیاں مراد ہیں، تو امت کی بیٹیوں کا آگے الگ سے تذکرہ کیا اللہ نے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہتے ہیں۔ تو اتنی واضح آیت کے بعد بھی کوئی کہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، تو یہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا سیدھا سیدھا۔ پورا سوال پڑھیں۔ مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ سوال یہ کہ ہم 24 گھنٹے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، موبائل کرتے ہیں، بھائی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کلچر سے تعلق نہیں ہے، ضرورت سے تعلق ہے۔ لباس کا تعلق ہوتا ہے کلچر سے، کلچر سے تعلق ہے۔ تو کلچر میں غیروں کے کلچر کو اپنے کلچر پہ ترجیح دینا بعض صورتوں میں ناجائز ہے، بعض صورتوں میں خلاف۔ ہم پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں افضل یہ کہ اپنے لباس کو پہنو، اس کا کلچر، موبائل کا کلچر سے تعلق تھوڑی ہے، اس کا تو ضرور سے تعلق ہے۔ آپ سے سوال پوچھنے کا خواہش مند، میرا ایک دوست ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ایک ہفتے سے میرے خواب میں نظر آتا ہے، اس کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی آنے دو، کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا۔ ایک ہفتے سے انتقال ہو گیا، آنے دو خواب میں، دعا کرو اس کے لیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے۔ نريد نحن ان نلتقي معك جالستين امامك، کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، دونوں ملنا چاہتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب، میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے۔ میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے، صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا، وہ تو نبی سے ثابت ہے۔ نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی، اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں۔ اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے۔ میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے۔ مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا۔ میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے۔ تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا، مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے، وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے۔ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا۔ سینما گھر میں کیا ہوا، آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا سینما گھر میں، ضرورت ہے نا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے۔ او بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ، دیکھنے کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا، وہاں تو فرض ہے جانا۔ تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے، اچھے مقصد کے لیے، وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں۔ مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں روکتا۔ کتنا اچھا میسج گیا۔ بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں۔ تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو، وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو، اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں، عبادت کی ہو تو پھر آپ بتاؤ۔ تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے، نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے، ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گئی، وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم،
اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے, میں اسے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں, پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے, میں نے بھی کیا تو کیا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے, تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے, ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کرنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے, تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کرنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں, کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا, کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا, تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا. اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی مرنے کے بعد, کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے, وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے. تو میرے بھائی جلدی سے, کیا بغیر بلائے شادی میں جانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی. شادی میں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ رہے ہوتے ہیں بغیر بلائے. لڑکے والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں, لڑکی والے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے. یہ 25-30 سال پہلے ہوا کرتا تھا, تو اب تو آپ کو پتا ہے دیانتداری کا ریشو بہت بڑھ گیا. ہمارے کچھ دوست تھے 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا, تاکہ لگے کہ باقی شادی میں آئے ہیں. یہ سخی حسن پہ نہیں بہت سارے ہال بنے ہوئے, باقاعدہ بس میں 1 گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے اور گھس جاتے تھے. باقاعدہ بھوڑ پھاڑ کے آتے تھے, وہ روزانہ ان کا یہ کام تھا. لڑکی والے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکے والے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی. اب کون وہاں انکوائری کرتا ہے بیٹھ کے؟ اب لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہو, ہمیں تو نہیں پتا, تو کہتے ہیں اب میں ان کے چاچے کے ماموں کی خالہ کے پھپھو کا تایا ہوں, تو کچھ بھی بنا لو. اور پھر وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہاں تھوڑی مار دھاڑ ہوتی ہے. اب ایسا نہ وہ لوگ یہ شروع کرتے کہ یار یہ تو آپشن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ حرام ہے بھائی, ناجائز ہے. مفتی صاحب مکہ میں ہم نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو مرد تو پڑھتے ہیں, ساتھ میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں, کیا درست ہے؟ پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی بھائی. مفتی صاحب میں کئی مہینوں صاحب کا بیان سننے آ رہا ہوں, مسجد کے سامنے مشغول گندا پانی جمع ہے, مستقل گندا پانی کے خیال ہے مسجد کی نمازیوں کی انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کم از کم مسجد کے سامنے کو تو صاف رکھنا چاہیے. انتظامیہ کی ذمہ داری آج تو حد ہو گئی. مسجد کے سامنے سروس روڈ پر بھی گندا پانی بہ رہا ہے, مسجد سے نکل رہا ہے. بھائی گٹر ابل رہے ہیں, مسجد والے گٹر صاف, میں اپنے خرچے پہ گٹروں کو میں نے صاف کروایا ہے, تو اب کب تک کرائیں؟ پھر بھی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اب کیا کرے آدمی؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. بہرحال میں نے مسجد والوں کو انتظامیہ کو بتا دوں گا, تاکہ اگر کوئی غفلت ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو توجہ لیں. اور بھائی مفتی صاحب محمد بلال پتہ نہیں کیا لکھا بھائی, جن کو نیو کراچی گودرا کالونی میں 4 دن پہلے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا, ان کو 2 گولیاں لگی ہیں. کل سے الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں, لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مسجد میں جا کر دعا, کیا لکھا ہے؟ سجدے میں جا کر دعا مانگنا جائز عمل ہے, لیکن عربی میں مانگیں. جو حدیث قرآن و سنت میں دعائیں جائز کیا سنت ہے. مفتی صاحب کیا حساب کتاب مسلمانوں سے ہی ہوگا, غیر مسلموں سے بھی ہوگا؟ غیر مسلم تو کافر ہے کیا؟ وجہ ہوگا, سب سے ہوگا. غیر مسلموں سے بھی اللہ اپنی نعمتیں بتا کے پوچھے گا کہ تم توحید پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے, پھر عقیدہ توحید کو اختیار کر کے تم نے نمازوں کو قائم کیوں نہیں کیا. سارے سوال غیر مسلم سے بھی ہوں گے. فرمائیے. جی بس ختم ہو گئی پرچیاں, اب آپ سوال پوچھ ہو گئے نا ساری.